چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اللہم آمین اللہم احیینی واحیینی بہ کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ ہم نے شروع کرنی تھی کہ سینے پہ ہاتھ باندھ لیا تھا اس کے بعد کی جو جیسے ثنا ہے وہ والی دعائیں انشاءاللہ تعالی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے تھے. پس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بادت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی خطایای بالماء والثلج والبرد. ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری بنا دے جیسی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال اور صاف کر دے. یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ سبحانک اللہ کے اس کے علاوہ ہم اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں نا، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ہم یہ پڑھتے ہیں نا، شروع سے یہی ہمیں سکھایا ہے. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہترین افضل سبحانک اللہ کے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اب اس دعا کا دیکھ لیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم اپنی جتنی خطائیں ہیں ان کے حوالے سے مانگ رہے ہیں، اور خطائیں جو ہم نے مشرق سے مغرب تک کی ہیں ہمیں ان سے دور رکھ، ہمیں ایسے کر دے جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے. کہ مطلب اتنی خوبصورت یہ دعا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں ساری رکھنے کے بعد میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ دعا آپ ثنا کے طور پہ ہاتھ جب باندھے ہوئے ہوتی ہیں آپ تب یہ دعا پڑھ سکتی ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور تعریف اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ، اور ہم صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو میں نے ان کلمات کو چھوڑا نہیں. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو کیا ہے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کا دل کرے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. پھر جو عام دعا ہم پڑھتے ہیں یہ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت بابرکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ 3-4 دعائیں جو تھی، اس کے علاوہ اور بھی کافی آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک کو کھولیں تو اس میں اور اس سے بھی زیادہ ہیں. میں نے صرف چند لکھی ہیں کہ ہمیں جو ہے تھوڑی ورائٹی مل جائے کہ ہم کہتے ہیں نا ہماری دعاؤں میں یا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں خشوع کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ رٹی ہوئی جو بچپن سے ہمیں رٹا دی گئی، ایون دو میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ موسٹ آف اس ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اس کے علاوہ اگر ترجمے کے ساتھ میں دوسری دعاؤں کو بھی یاد کر لوں گی تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑی دفعہ 2-4 دفعہ آپ غور و فکر سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور پھر یہ کہ سبحانک اللہ اگر تو آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں، کچھ اسکالرس کی تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے قیام لمبا کرنا ہے تو آپ 3 اور 4 جو آتی ہیں وہ پڑھ لیں. فار ایگزامپل اگر آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں انڈیویجول پڑھ رہے ہیں.
زبان میں بھی کوئی دعا مانگ سکتے؟ نہیں اردو میں نہیں مانگ سکتے، عربی میں ہی مانگیں، نماز میں یہ شرط ہے۔ آج کل کچھ اسکالرز کہہ رہی ہیں کہ آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر اردو میں مانگ سکتے ہوتے تو ہمیں بتا دیا جاتا کلیئرلی کہ ہر کوئی اپنی زبان میں نماز کو پڑھ لے، ہمیں عربی کی شرط نہ رکھی جاتی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم سورۃ فاتحہ کا جب پڑھیں گے نا تو وہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے۔ ہاں البتہ علیحدہ سے سجدہ کر کے اس میں عربی میں دعائیں نہ مانگیں، اگر نہیں آتی اتنی زیادہ آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی جتنی دعائیں ان کو یاد کر لینا، اب یقین کریں ہمارے اپنے الفاظ اس طرح ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جس طرح وہ عربی کے الفاظ itself وہ اس کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہمیں مانگنی چاہیے ویسے وہ دعا ہوتی ہے۔ تو کچھ اسکالرس تو کہتی ہیں کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک پڑھیں، فار ایگزامپل فجر پہ آپ نے اگر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی ہے تو آپ ظہر پہ اللہ اکبر کبیرہ کر لیں، اور عصر پہ آپ اللہم باعد بینی و بینی یہ والی کر لیں۔ اور اگر آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس وقت میں آپ ایک ہی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ایک سینس۔ ٹھیک ہے، جب آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو ساری ہی دعائیں بہتر ہیں اپنی جگہ پہ۔ ہم چاہتے ہیں، ہم حریص ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہمیں اللہ اپنی قربت بھی دے، تو آپ خشوع کے ساتھ آپ ساری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو افضل ترین تو ڈیفینیٹلی سبحانک اللہم و بحمدک کا، اس میں اللہ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے، اور باقی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہیں، اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس میں ورائٹی ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے قیام کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز بھی سنت کے قریب ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ، یہ جو دعا ہے، میں شیطان مردود کے شر سے، اس کے خطرے، اس کی پھونکوں اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم جیسے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پڑھ لیا جائے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ شیطان آپ کے نفس پہ، آپ کے وسوسے جو آپ کے اوپر ڈالتا ہے، شر ڈالتا ہے، تو وہ اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اوبیسلی اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ کے لیے دو طریقے ہمیں مل گئے، ایک نارمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آگے سورۃ فاتحہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کی۔ تو یہ دعا ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ آرا ہمیں ڈفرینٹ اسکالرس کی بھی مل جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی جو حدیث ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں۔ سیدنا انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز میں ایون دو اگر وہ ہم جرری نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب جیسے فجر کی ہے، مغرب اور عشاء کی ہے، اس میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم لاؤڈ نہیں پڑھیں گے، وہ دل میں پڑھیں گے۔ اگر امام امامت کروا رہا ہے تو وہ وسپر کر کے پڑھے گا تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے، لیکن باقی جو ہے وہ ہم اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ جرری ہیں۔ جو سری میں تو اوبیسلی ہم سارے چھپا کے پڑھتے ہیں نا، ظاہر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی کہ آہستہ پڑھتے تھے، اونچی نہیں وہ پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ امام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنے کی کوئی صریحاً روایت نہیں ملتی، وہ دل میں پڑھے گا۔ اگر نماز میں جماعی آ جائے تو صحت الوسیع روکے، نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھے اور بلند آواز نہ کرے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کو بہت بار اسپیشلی جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اگر ایک بندہ کرتا ہے تو سارے ایسا 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 کریں، حست ہوتی ہے نا تو سارے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اکیلے جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ اپنا کوشش کریں کہ اپنے منہ کو بند کر لیں، آپ جماعی کی حرکت بھی نہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ کریں گے تو بار بار آئے گی، اور یہ شیطانی حرکت ہے۔ عام حالات میں دیکھنا آپ کو جماعی نہیں آئے گی، اپنے نماز کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں، ساتھ ہی جماعی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
یہ جو حدیث تھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی 6226 اس کا ریفرنس ہے. پھر نماز میں سورہ فاتحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. ریفرنس اس کا ہے 756. سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے نماز فجر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب یہاں پہ آپ کو کنٹرڈکشن ملے گی. ڈفرینٹ اسکالر کی ڈفرینٹ آرا ہے, ڈفرینٹ امام کی ڈفرینٹ آرا ہے. فار تھاٹ آف اسکول ٹھیک ہے ان کی ڈفرینٹ آرا ہے. اب ہم نے لینا کیا ہے جو کہ قرآن اور سنت کے قریب ہے. ہم نے اماموں کو نہیں, ان کا علم الحمدللہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. الحمدللہ ان کے علم کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. انہوں نے خود کہہ دیا کہ اگر ہماری کوئی بھی بات جو کہ قرآن اور سنت سے اختلاف اس کے اپوزٹ ہو تو کیا کرنا ہے, اس کو دیوار پہ دے مارو اور ایسا کرو جیسا کہ آپ کو قرآن اور سنت سے ملتا ہے. قرآن نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھو, سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, صحابہ کرام نے سکھا دیا, وہ بھی ہمیں غلط نہیں بتا رہے. تو ہم نے کیا ہے اب اسکالرس کی بات کے پیچھے نہیں جانا, ہم نے تھاٹ آف اسکول کے پیچھے نہیں جانا. ہم نے وہ بات لینی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈائریکٹلی بتا دی. ٹھیک ہے, پہلوں نے ایسا کیا ٹھیک ہے, وہ اماموں کے پیچھے گیا, ہم ابو امام حنیفہ کو ماننے والے تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم ابو امام شافعی کو ماننے والے ہیں تو ہم یہ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے تو کلیئر کہہ دیا تھا جو بات آپ کو قرآن اور سنت سے مل جائے آپ نے وہ لے لینی ہے. اور ہمیں کہا بھی کیا گیا ہے قرآن اور سنت کو پکڑے رکھو اور مضبوط دانتوں سے پکڑو اور خلفائے راشدین کے عمل کو لے لو. اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے. بہرحال ایک یہ لمبی ڈبیٹ ہے, میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دوں گی, آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے سنت کے قریب جا کے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے وہ جو لگی بندی ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہم نے ویسے ہی وہی طریقہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے, نماز ناقص ہے, نماز ناقص ہے, پوری نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں, تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ لیا کرو. اب کچھ کہتے ہیں کہ بالکل ہی نہ پڑھو, اب امام جو ہے جرری نماز ہے اس میک سینس, وہ اونچا پڑھ رہا ہے تو میرے کان سن رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا پڑھو. لیکن جب وہ سری نماز پڑھ رہا ہے مجھے سنائی تو نہیں دے رہی. اگر اتنی سختی سے کہا جا رہا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو کیا دل کو بات تو یہی لگتی ہے نا کہ پھر ہم اپنے دل میں سورۃ فاتحہ تو پڑھیں, باقی امام کے پیچھے ہیں ٹھیک ہے, امام کو آپ ہم فالو کر رہے ہیں, لیکن سورۃ فاتحہ اینی ہاؤ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اگر ہم اب تک نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں علم نہیں تھا, جیسے والدین نے سکھائی, ایون تو جماعت کے ساتھ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, گھروں میں ہی پڑھتے تھے نا. جیسے جیسے علم آتا گیا ہمیں پتہ چلتا گیا. تو کیا ہے کہ ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بہت تاکید کی ہے. دیکھیے سجدہ سہو کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو آپ نے اس کے سجدہ سہو کمپنسیٹ نہیں کرے گا, آپ نے پوری رکعت لوٹانی ہے. سو میک سینس کہ سورۃ فاتحہ از اے پارٹ آف دا نماز. ٹھیک ہے, آپ نے پوری رکعت لوٹانی ہے. اگر میں جا کے اللہ اکبر کر کے امام کو اس کی مقتدی بن کے کھڑی رہی ہوں تو پھر میں نے سورۃ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے نا. باقی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے باقی کوئی سورت نہیں پڑھی تو آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کو لٹانی پڑے گی. سورۃ فاتحہ کا خاص طور پہ کہا گیا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی, فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران میں پڑھتے ہو سکتا ہے جب آپ نے جماعت کرائی ان میں سے ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں جو اونچی پڑھتے تھے. سب خاموش رہے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, تم صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. پھر عمل کی بات یہاں سے ہمیں کیا ملتی ہے کہ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں یا نہ کرے, الحمد شریف ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیں, دل ہی دل میں پڑھ لیں, اور اگر ہم سری نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہمیں پڑھنی پڑے گی اور ہم وہ دل ہی دل میں پڑھیں گے. دونوں حالتوں میں ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, ورنہ ہماری وہ نماز نہیں ہوگی, وہ رکعت ہی نہیں ہوگی.
وہ ہمیں لٹانی پڑے گی، اس کے لیے سجدہ سہو کا حکم دے دیا گیا ہے. تو پھر کتنے، اب جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آگے کیا ہے آمین کا مسئلہ، کہ آمین اونچی کہنی چاہیے، آمین دل ہی دل میں کہنی چاہیے. اس کے لیے حدیث رکھ کے پھر ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہا. مطلب کہ آپ امامت کروا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلند آواز سے آمین کہا. جری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین جری کرے گا اوبیسلی، اور سری نمازوں میں وہ سری کرے گا. آمین کہیں گے ہم دونوں ہی حالتوں میں آمین کہیں گے. یہ بھی اب فقہی مسئلہ ہے، ڈفرینٹ فقہ جو ہے فار تھاٹ آف اسکول جو ہیں، کچھ کہتے ہیں کہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی کیا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی اونچی نماز جو پڑھی جائے گی، لاؤڈ پڑھی جائے گی، ہم اس میں آمین اونچی کہیں گے. جو دل ہی دل میں سری پڑھی جاتی ہے ہم اس میں سری کریں گے. سنن نبی داؤد کی یہ حدیث نمبر 932. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو مقصد کیا ہے آمین کہنے کے لیے؟ کہ ہماری آمین اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب ہم کو معلوم ہے کہ امام آمین کب کہہ رہا ہے. اگر امام نے آمین کہی نہیں تو ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا، اس نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی اور اب آمین کہہ رہا ہے. کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے. تو کلیئر ہے، جب جری نماز ہوگی ہمیں سنائی دے گا، جب سری ہوگی تو ہمیں سنائی نہیں دیتا. لیکن اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو تو وہ ان کی وسپر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. وہ اتنی بالکل خاموشی سے نہیں پڑھتے، اتنا ان کو اجازت ہوتی ہے کہ تاکہ پیچھے سننے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ کیا پڑھ رہی ہیں. لیکن لاؤڈ جیسے لاؤڈ ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کے اقتدار میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقتدی اتنی بلند آواز میں آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، کہ اتنی بلند. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. پھر مکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام ولضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج جاتی تھی. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہا کرو. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. تو آمین کو جو ہے جب ہم جماعت کے ساتھ ہمیں کبھی بھی موقع ملے تو آمین کو اونچی کہنا چاہیے. پھر آگے کیا ہے؟ دعا تعوذ تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر آمین کہہ لینے کے بعد قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو اس میں سے کچھ بھی آپ پڑھ لیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا حصہ پڑھنا ہے، اتنا حصہ. یہ آپ کی اپنی استطاعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام بھی کیا، آپ نے چھوٹا بھی کیا. منیمم کچھ اسکالرس کی اس میں ڈفرینٹ آ رہا ہے، کچھ کہتے 3 ہونی چاہیے، کچھ کہتے 1 سے بھی ہو جائے گا، ڈیپینڈ آن دا آیا. آیا دین ہے، آیت الکرسی ہے، لمبی آیات ہیں تو 1 بھی نف ہو جائے گی. اور اگر انا طینا پڑھ رہے ہیں تو قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے وہ 3 آیات ہیں. تو ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ لی ہے تو اس کے بعد ہم کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتے. یو کین ریڈ مینی یو وانٹ. یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی پڑھنی ہے. سورہ اخلاص آپ پڑھیں سورت، اس کے بعد سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، تینوں کو اکٹھا کر لیں، چاروں کو اکٹھا کر لیں، اتنے آپ کا قیام جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا. مذکورہ حدیث کثرت تروق کے ساتھ مروی ہے. اس مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے. ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی، مطلب کہ ہر آیت کے بعد رک جانا پھر اگلی آیت کو پڑھنا. جیسے الحمدللہ رب العالمین پونڈر کرو کیا میں نے کہا ہے. الرحمن الرحیم میں کس سے بات کر رہی ہوں. مالک یوم الدین یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری ایک ہی سانس میں پڑھ گئے کہ ہر آیت کے بعد رکے، ٹھہریں، پھر اگلی آیت کو پڑھیں.
اگر مبعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ ملتی ہے تو پھر کیا ہے قطع کر کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہاں پہ رک جاتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اگر ایک پوری سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیچ میں رک جائیں. پھر تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے ساتھ تجوید کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرمانی چاہیے, بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھنا چاہیے. دیکھیں نا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ کیا کہا گیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ ترتیل القرآن میں ترتیل آئی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی صورت لمبی صورت سے زیادہ لمبی ہوگی. یہ بھی ہے کہ ترتیب کو جو نظر میں رکھا جائے, جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے. بعض اوقات جو ترتیب کا نزول ہے وہ نزول کی ترتیب نہیں ہے, پتہ ہے نا آپ کو, ٹھیک ہے. اب جیسے سورہ بقرہ اینڈ میں نازل ہونے والی صورتوں میں لیکن آگے قرآن کی مصحف میں ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلے آ گئی ہیں. تو اب جو قرآن کی ترتیب ہے اس کو محلوظ خاطر رکھا جائے rather than جو ترتیب نزول ہے اس کی, کیونکہ کسی کو ترتیب نزول کا تو نہیں, قرآن ہم پڑھتے ہیں ہمیں اس کی ترتیب کا پتہ ہے. جو اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ قرآن نزول کی ترتیب وہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ترتیب سے پڑھ لیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے کمپیئر ٹو دا سیکنڈ رکعت کے. یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں قل ہو اللہ پڑھ لوں اور دوسری میں دل کیا تو میں سورہ بقرہ شروع کر دوں, ہے نا. کہ کوشش یہ رکھیں کہ پہلی تھوڑی لمبی ہو. آپ دیکھیے مسجد میں بھی امام پہلی میں زیادہ لمبا پڑھاتے ہیں, دوسری میں بھی تھوڑا, تیسری میں اوبیسلی سورۃ فاتحہ رہ جاتی ہے, چوتھی میں سورہ فاتحہ. سو اس کو رکھیے, یہ کوئی شرط نہیں ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی پہلے پڑھ لیتے ہیں بعد میں چھوٹی جی چوتھی رکعت نہیں, چوتھی میں تو نہیں پڑھتے ہی نہیں ہے نا. ہاں تیسری اور چوتھی میں تو پڑھنے ہیں, اس میں سورہ فاتحہ ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. بیسیکلی کوشش کریں گے پہلے کرنے سے سورہ کوثر نہ پڑھے, کو سب سے چھوٹی ہے, اس کے بعد کوئی بھی سورت ہوگی سورہ کوثر نہ پڑھے تو سورہ اخلاص بھی تو چھوٹی ہے نا. نہیں جیسے کہ ہم نے سورہ اخلاص پڑھنے تو اس کے بعد سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں, لیکن اف کورس سورہ کوثر پہلے نہ پڑھیں, کو سب سے چھوٹی ہے. ہاں لیکن اگر پڑھ بھی لیتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے پہلی میں پڑھ لیا سورہ اخلاص پڑھ لی, اب بعد میں مجھے یاد ہے اچھا سورہ 3 پڑھ لیتی ہوں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہاں احسن طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ترتیب کی نزول ہے, ترتیب قرآن کی جو دیا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے. لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں اوکے آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے. کہ انسان ہے نا آگے پیچھے کئی دفعہ دماغ میں نہیں آ رہی ہوتی فوراً سے آپ نے کیا پڑھنی ہے, یا تو ہم پورا پلان کر کے کریں میں نے یہ والی یاد کر رہی ہوں اور یہ والی میرے پڑھنی ہے, یہ والی پڑھنی ہے اور اس طرح سے پڑھنی ہے, تو پھر تو آپ کو یاد رہتا ہے. جیسے لمبی صورتیں جیسے کہ جیسے میں نے اسٹارٹ کیا آیت الکرسی سے پڑھا میں نے فار ایگزامپل, اور اگلی والے میں اب آیت الکرسی کے جو ایک ہی آیت ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ ایک ہی میں کاؤنٹ ہوگی. آگے میں نے سورہ مزمل کی 4 آیتیں پڑھی ہیں, 5 آیتیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, ہاں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لائک رہا آگے نہیں آ رہا لائک رہا فی الدین اٹس اوکے, آپ نے سورہ آیت الکرسی پڑھ لیا تو دین یو کین اسٹارٹ سورہ مزمل. یا آف کورس